اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الدرس ثالث بے سورۃ الانفال کی آیات 65 تا 69 کا ترجمہ پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ حرض ترغیب دو، المؤمنین مومنوں کو، علی القتال جہاد کی۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے۔ ان اگر یکن ہوں گے، منکم تم میں سے، 20 صابرون ثابت قدم رہنے والے۔ یغلبوا 200، تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے، یعنی 200 کافروں پر وہ فتح یاب ہو جائیں گے، 200 کافروں پر وہ غالب رہیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر 100 ایسے ہوں گے، مِّئَةٌ کا معنی ہوتا ہے 100، اور اگر 100 ایسے ہوں گے، یغلبوا الفاً من الذین کافروا، تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ عزیز طلبہ، اس آیت میں جہاد کی فرضیت کا حکم ہے، اور ابتدائے اسلام میں یہ والا حکم بہت ہی زیادہ سخت تھا، کیونکہ مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں 10 کے ساتھ، ایک کے مقابلے میں 10 کافروں کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا فرض قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ جہاد کا پہلا حکم ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کسی موقع پر مسلمان 20 ہوں اور کافر 200 ہوں، تو ان 20 مسلمانوں پر جو ہے وہ جہاد کرنا فرض ہوگا، اور اگر وہ ثابت قدمی سے لڑیں گے، دل جمی سے لڑیں گے، بہادری سے لڑیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ان 20 کو بھی اللہ تعالیٰ 200 کافروں پر فتح یاب فرما دے گا۔ بہرحال یہ والا مقابلہ بڑا ہی مشکل تھا، ایک بندے کو 10 کافروں کے ساتھ، ایک مسلمان کو 10 کافروں کے ساتھ، یعنی کہ لڑنا پڑ رہا تھا اس کنڈیشن میں اور اس حکم کے مطابق۔ البتہ یہ والا مقابلہ بڑا ہی سخت تھا۔ پھر دوسرا حکم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب خفف اللہ عنکم، خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، بوجھ کم کر دیا، تخفیف کر دی۔ وعلمہ، اور یہاں پہ لکھا ہے معلوم کر لیا، معلوم کر، یہ اس کا لفظی معنی ہے، مگر یہاں پہ اس کا لفظی معنی نہیں ہوگا، اس کا یہ والا ترجمہ آپ نے نہیں کرنا، اس کا ترجمہ کریں گے دیکھ لیا۔ وعلمہ، اور دیکھ لیا، ان فیکم ضعفا، کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، ضعفاً کا معنی ہوتا ہے کمزوری۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبوا 200، تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ تو یہ جہاد کا دوسرا حکم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے مقابلے میں 2 کافروں کو رکھا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر 1000 ہوں گے، یغلبوا 2000 بإذن اللہ، تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ تو پہلے حکم کے مقابلے میں یہ والا حکم بڑا ہی آسان ہو گیا۔ پہلے حکم کے مطابق مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت سے لڑنا فرض تھا، اور دوسرے حکم کے مطابق اپنے سے دگنی طاقت کے مطابق کے ساتھ لڑنا فرض قرار دیا گیا، اور یہ والا حکم آج تک برقرار ہے۔ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم جو ہے یہ آج تک برقرار ہے، اور قیامت تک یہ برقرار رہے گا۔ واللہ مع الصابرین، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ ما کان لنبی، پیغمبر کو شایع نہیں، پیغمبر کی شان کے لائق نہیں، ان یکون لہ اسرا، اس کے قبضے میں قیدی رہیں، حتی یسکن فی الارض، جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے، حتی یسکن، جب تک نہ بہا دے کثرت سے خون، فی الارض، زمین میں۔ تریدون عارض الدنیا، تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، اور خدا تو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔
واللہ عزیز الحکیم، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ عزیز طلبہ، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 کافروں کو قیدی کر لیا تھا اور صحابہ کرام نے، اور بعد میں ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا، اس موقع پر ان کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، بلکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ان کو بھی قتل کر دیا جاتا اور ان سے کوئی فدیہ نہ لیا جاتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے ان کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ پہلے حکم کے مطابق فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنا جو ہے وہ اجازت دے دی گئی تھی اور جائز قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر سابق حکم پر عمل کیا، لیکن بہرحال اس موقع پر قیدیوں کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق، اگر خدا کا حکم پہلے نازل نہ ہو چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ، فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مما، اس مال میں سے، غنمتم، جو مال غنیمت تم کو ملا ہے، حلالا طیبا، کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، پاکیزہ ہے، واللہ، واتقوا اللہ، اور خدا سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ترجمہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ ان 6 آیات کا ترجمہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔